تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کو پھیلاتا ہے۔ وہ مددگار اور لائق حمد و تعریف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے فرمایا، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اس نے اور فرمایا، اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے خالص دوست اور خلیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ انکساری، فروتنی، خشوع اور گریہ وزاری کے ساتھ استسقاء کے لیے نکلتے۔ اللہ درود نازل فرمایا آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ لوگوں، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، وہ آپ پر موسلا دھار بارش برسائے گا، آپ کی طاقت میں طاقت کا اضافہ کرے گا، آپ کو باغات دے گا اور آپ کے لیے نہریں نکال دے گا۔ آپ اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بیں طور کہ آپ گناہوں اور معاصی کو چھوڑ دیں، اپنے کیے پر پچھتاوا کریں اور ان گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا عزم کریں۔ اللہ یقیناً اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان چیزوں سے باخبر ہے جنہیں وہ کرتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارش نہ برسنے کی شکایت لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر نصب کرنے کا حکم دیا اور وہ ممبر مصلی میں رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک دن کا وعدہ کیا کہ اس میں نکلیں گے۔ عائشہ کہتی ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے جب سورج تھوڑا ہی نکلا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے تکبیر کہی اور اللہ عز و جل کی حمد کی، پھر فرمایا، تم نے خشک سالی اور اپنے وقت سے بارش کا نزول مؤخر ہونے کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، اور اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اے اللہ، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما، اور تو جو بارش نازل فرما اسے تو ہماری طاقت بنا دے اور ایک مدت تک اسے باقی رکھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور آپ نے انہیں اٹھائے رکھا اور دعا فرماتے رہے۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ممبر سے اتر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اللہ نے بادل کا ایک ٹکڑا پیدا کیا، وہ کڑکا اور چمکا، پھر اللہ کے حکم سے برسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد تک نہیں پہنچے کہ سیلاب بہنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی رہائش کی طرف تیز چلتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس سے دعا کریں اور با اصرار دعا کریں، یہی رسولوں کا طریقہ اور اللہ کے مومن بندوں کا ہتھیار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ و طمع اور ڈر و خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اللہ نے اور فرمایا،
تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں اور دنیا میں اس کے بعد کی اس کی درستگی ہو چکی ہے۔ فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان کو حسنات یعنی خوشحالیوں اور سیئات یعنی بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائیں۔ حسنات سے مراد زرخیزی، خوشحالی، صحت مندی، عزت اور دشمنوں پر فتح یابی وغیرہ جیسے حالات ہیں، اور سیئات سے مراد بیماریوں اور دشمنوں کا تسلط جیسے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعد کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی جو برے اور اچھے حالات مقدر کیے اور جو فساد پھیلا وہ اس لیے تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور ان چیزوں سے توبہ کرنے میں جلدی کریں جنہیں اللہ نے ان پر حرام کیا ہے، جیسے زکوٰۃ کا روکنا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، ظلم کرنا، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا، تکبر کرنا، اللہ کی مخلوق پر مال اور جاہ کے ذریعے اترانا، رشوت لینا اور تمام قسم کا فساد۔ مسلمانوں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، توبہ کرنے میں جلدی کریں، اس کی معصیت سے ڈریں اور احسان کریں۔ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انصاف کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں، گناہ، ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر تعاون نہ کریں۔ اس اللہ سے ڈریں جس کی طرف آپ اکٹھا کیے جائیں گے۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ پر رحم کیا جائے گا۔ آپ کمزوروں پر رحم کریں، اپنے فقیروں کی غمگساری کریں اور اپنے علاوہ دوسروں سے عبرت لیں جنہیں گناہوں اور معاصی کی وجہ سے مصیبتیں لاحق ہوئیں۔ اے اللہ، تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں۔ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ، تو ہم پر بارش برسا، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، تو ایسی بارش نازل فرما جو خوشگوار، سازگار، بڑی بوندوں والی، زمین پر چھا جانے والی، موسلا دھار اور عام ہو، جو نفع بخش ہو، ضرر رساں نہ ہو، جلدی برسنے والی ہو، دیر سے برسنے والی نہ ہو۔ اے اللہ، تو اس کے ذریعے زمین کو زندہ کر اور بندوں کی مدد کر اور اسے شہروں اور دیہی علاقوں میں بسنے والوں تک پہنچا۔ اے اللہ، تو بارش رحمت کی نازل فرما، عذاب کی بارش نہیں، ڈھانے والی اور ڈبونے والی بارش نہیں۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں زمین اور چوپایوں کو سیراب کر دی اور اپنی رحمت کو پھیلا دی، اپنی مردہ زمین کو زندہ کر دی۔ اے اللہ، تم ہمارے لیے فصل اگا دی، پستانوں کو دودھ سے بھر دی اور ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ ہم پر جو بارش نازل فرما اسے تو ہماری طاقت بنا دی اور اسے ایک مدت تک باقی رکھ۔ اے اللہ، ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے اپنا فضل نہ روک۔ اللہ کے بندو، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استسقاء کرتے تو اپنی چادر الٹتے، قبلہ رخ ہوتے اور اپنے رب سے دعا کرتے اور لمبی دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں اور بااصرار دعا کریں۔ اللہ بے شک بااصرار دعا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ سب اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کو ایمان سے اور ہماری زمین کو بارش سے سیراب کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی المصطفى وعلی آلہ